کبھی یہ سوچا ہے آج کل اتنی ترقی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی امیر اور غریب کے بیچ کا جو فرق ہے وہ کم کیوں نہیں ہو رہا؟ لگتا ہے جیسے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ 21ویں صدی میں ایک فیکٹری مزدور یا کھیت میں کام کرنے والے کسان کی جو بنیادی جد و جہد ہے، کیا وہ ویسی ہی ہے جیسی 100 سال پہلے تھی؟ آج ہم کارل مارکس اور فریڈرچ اینگلز کی وہ مشہور زمانہ تحریر کمیونسٹ مینیفیسٹو، اس کے بالکل آخری حصے کا یہ وہ حصہ ہے جہاں وہ اپنا سب سے مشہور، سب سے طاقتور پیغام دیتے ہیں۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو کے وہ آخری الفاظ "Proletarians of all countries unite" یعنی دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ، یہ الفاظ مطلب راتوں رات کروڑوں لوگوں کے لیے ایک امید بن گئے، ایک بغاوت کی علامت۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ تو سرحدوں، زبانوں، ثقافتوں سب سے اوپر اٹھ کر ایک پوری عالمی طبقے کو پکار تھی، محنت کش طبقے کو۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اس نعرے کی جو بنیاد تھی نا، وہ مینیفیسٹو کے پورے تاریخی تجزیے پر تھی۔ مارکس اور اینگلز کا استدلال یہ تھا کہ اب تک کی جو ساری انسانی تاریخ ہم دیکھتے ہیں وہ اصل میں طبقاتی جد و جہد کی ہی تاریخ ہے۔ پہلے آپ دیکھ لیں آقا اور غلام تھے، پھر جاگیردار اور کسان آئے، اور ان کے زمانے میں جو بنیادی تضاد تھا وہ برجوازی، یعنی وہ طبقہ جس کے پاس پیداوار کے ذرائع ہیں، فیکٹریاں، زمین، سرمایہ۔ جی اور پرولتیریا، یعنی محنت کش طبقہ جو صرف اپنی محنت بیچ کر گزارا کرتا ہے، ان کے درمیان تھا۔ تو یہ نعرہ اسی آخری عالمی جنگ کا اعلان تھا جو سرمائے اور محنت کے بیچ لڑی جانی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ چونکہ پرولتیریا معاشرے کا سب سے نچلا، سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، تو جب وہ آزاد ہوگا، اس کی آزادی اصل میں تمام انسانیت کی آزادی ہوگی۔ یہ استحصال کے خلاف انصاف کی آخری لڑائی تھی، جس کا انجام ایک ایسا معاشرہ ہونا تھا جہاں طبقات ہوں ہی نہ، غیر طبقاتی معاشرہ۔ جب پرولیٹیریا ذرائع پیداوار پر، یعنی وہ ساری چیزیں جن سے دولت بنتی ہے، فیکٹریاں، زمین، ٹیکنالوجی وغیرہ، ان پر اجتماعی ملکیت قائم کر لے گا، اچھا، تو پھر کسی ایک طبقے کے ہاتھوں دوسرے کا استحصال، اس کی بنیادی ختم ہو جائے گی، نجی ملکیت ہی نہیں رہے گی، تو طبقاتی فرق بھی مٹ جائے گا۔ اور اس طرح تاریخ میں جو یہ طبقاتی کشمکش چلتی آ رہی ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گی۔ یہ ایک ایسے مستقبل کا نقشہ تھا جہاں ریاست بھی، وہ جو حکومت ہوتی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ ریاست بھی ختم ہو جائے گی؟ جی، کیونکہ ریاست کی ضرورت ہی ان کے مطابق ایک طبقے کو دوسرے پر مسلط رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب طبقات ہی نہیں ہوں گے تو ریاست کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ واہ، یہ تو بہت بڑا ویژن تھا۔ لیکن اس پیغام نے، اس نعرے نے عملی طور پر دنیا پر کیا اثر ڈالا؟ 20ویں صدی تو جیسے انقلابات کی صدی تھی، اس ایک نعرے کی گونج کہاں کہاں پہنچی؟ اس کی گونج تو جی بہت دور تک پہنچی، اور اثر بہت گہرا تھا۔ دنیا کے مزدوروں، ایک ہو جاؤ، یہ نعرہ صرف کتابوں میں نہیں رہا، یہ کروڑوں لوگوں کے لیے آپ کہہ لیں عمل کا محرک بن گیا۔ اس نے دنیا بھر میں ٹریڈ یونین تحریکوں کو، سوشلسٹ پارٹیوں کو، کمیونسٹ انقلابات کو ایک نظریاتی بنیاد دی، ایک جذباتی توانائی دی۔ جیسے روس کا انقلاب؟ بالکل، روس میں 1917 کا انقلاب، پھر چین، ویتنام، کیوبا، مشرقی یورپ، بہت سے ممالک میں جو تبدیلیاں آئیں وہ کسی نہ کسی شکل میں اسی پکار سے متاثر تھیں۔ اس نعرے نے محنت کشوں کو اپنی ایک اجتماعی طاقت کا احساس دلایا، انہیں یہ بتایا کہ ان کا دشمن مشترک ہے، سرمایہ دارانہ نظام، اور اس کے خلاف متحد ہونا ہے۔ صحیح۔ اب یہ بات الگ ہے اور بہت اہم ہے کہ ان انقلابات کے جو نتائج نکلے، ان کی جو عملی شکلیں بنی، جو انسانی قیمت ادا کرنی پڑی، وہ سب بہت متنازع رہا ہے۔ آج تک اس پر بحث ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اس نعرے کی جو تاریخی اہمیت ہے، جو طاقت تھی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر آج 21ویں صدی میں دنیا اتنی بدل گئی ہے، گلوبلائزیشن ہے، انٹرنیٹ ہے، کیا یہ نعرہ اب بھی کوئی معنی رکھتا ہے؟ کیا وہ آخری جنگ جس کا ذکر مارکس نے کیا تھا وہ آج بھی کسی شکل میں جاری ہے یا بس اب تاریخ کا حصہ بن گئی ہے؟ یہ واقعی آج کا سب سے اہم سوال ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں، ایک سطح پر اگر آپ دیکھیں تو سرمایہ اور محنت کا جو بنیادی تضاد ہے وہ تو آج بھی موجود ہے، بلکہ کئی ماہرین تو کہتے ہیں کہ دنیا میں عدم مساوات، معاشی ناہمواری وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف محنت کش طبقے کا جو تصور تھا اور اس کا اتحاد وہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے۔ کیسے؟ جیسے گلوبلائزیشن کو ہی لے لیں، اس نے کچھ مزدوروں کو تو شاید بین الاقوامی سطح پر جوڑا ہے، لیکن اسی نے سرمایہ کو بھی زیادہ آزادی دے دی ہے۔
وہ اب سستی لیبر کی تلاش میں کہیں بھی جا سکتا ہے۔ صحیح۔ پھر ٹیکنالوجی ہے، آٹومیشن ہے، اس نے کام کی نوعیت ہی بدل دی ہے۔ ٹریڈ یونینز کو دیکھیں، وہ کئی ممالک میں پہلے سے کمزور ہوئی ہیں۔ اور ایک اور بات، آج کل قومی، مذہبی یا لسانی شناختیں وہ اکثر طبقاتی شناخت پر حاوی نظر آتی ہیں۔ لوگ خود کو پہلے پاکستانی یا پنجابی یا سندھی یا مسلمان سمجھتے ہیں، بعد میں مزدور۔ جی یہ تو ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ جنگ کی شکل بدل گئی ہے، میدان بدل گئے ہیں، کھلاڑی شاید کچھ نئے آ گئے ہیں، مگر وہ جو بنیادی کشمکش ہے وہ شاید آج بھی کسی نہ کسی صورت میں زندہ ہے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کا یہ جو آخری پیغام تھا، یہ تاریخی طور پر تو ایک انتہائی طاقتور نعرہ رہا۔ اس نے 20ویں صدی کی تاریخ پر بہت گہرے نقش چھوڑے۔ یہ سرمایہ اور محنت کے درمیان ایک حتمی جنگ کا اعلان سمجھا گیا، جس کا مقصد تھا طبقات سے پاک معاشرہ بنانا۔ آج اگرچہ اس کی وہ پرانی گونج شاید ویسی نہیں رہی، لیکن اس کے اندر جو بنیادی سوالات تھے، معاشی انصاف کا سوال، استحصال کا سوال، دنیا بھر کے محنت کشوں کے حقوق کا سوال، وہ آج بھی نئی شکلوں میں ہمارے سامنے ہیں۔ بالکل بالکل یہی بات ہے، اور شاید آج سوچنے کا نقطہ یہ ہے کہ اگر 19ویں صدی کے طرز کا وہ عالمی پرولتاری اتحاد آج ممکن نہیں لگتا، تو کیا 21ویں صدی کے جو نئے چیلنجز ہیں، جیسے ماحولیاتی تبدیلی ہے، وبائی امراض ہیں جیسے ہم نے کووڈ میں دیکھا، یا یہ ڈیجیٹل تقسیم کہ کسی کے پاس ٹیکنالوجی ہے کسی کے پاس نہیں، جی، کیا یہ نئے مسائل محنت کشوں اور دوسرے جو پسماندہ طبقات ہیں ان کے درمیان اتحاد کی کوئی نئی بنیاد بن سکتے ہیں؟ واہ! کیا مشترکہ مسائل عالمی سطح پر ایک نئی قسم کی یکجہتی کو جنم دے سکتے ہیں؟ یہ واقعی یہ بہت گہری بات ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہ ہمیں واپس اسی سوال پر لاتی ہے جو ہمارے ماخوذ میں بھی اٹھایا گیا تھا۔ اسے ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑتے ہیں۔ کیا آج بھی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیا کے مزدور ایک ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کے مزید گہرے تجزیوں اور فکر انگیز گفتگو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔